لیکن آج ایک اور اہم دن ہے سائن، اور یہ ہم ہمیشہ سے ہمارے اس باخبر سویرا اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ جو دو شعبے ہیں پاکستان میں، تعلیم اور صحت، اس پہ بات ہو، کیونکہ اس پہ بہت کم بات ہوتی ہے اور اس پہ بجٹ بھی بہت کم مختص کیا جاتا ہے۔ تو آج بڑا موضوع دن ہے کیونکہ آج ورلڈ ہیلتھ ڈے منایا جا رہا ہے اقوام متحدہ کے تحت، اور پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں صحت کا جو معیار ہے وہ نہیں ہے جو ہم باقی ممالک میں دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر بہت ساری وجوہات ہیں، ایک تو دیہی علاقے جو ہیں ہمارے، وہاں پر وہ سہولیات نہیں ہیں، ٹیسٹ ہو گیا، ایکس رے ہو گیا، لیبارٹریز، طبی خدمات جو ہیں ان کی قیمتیں بھی بہت زیادہ ہیں، لوگ ہاسپٹل کے نام سے ڈرتے ہیں، ہمارے یہاں اینول چیک اپ جو ہے ان کا رواج بھی نہیں ہے، جب بہت ہی بیماری درد تکلیف دینے لگے تو لوگ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، سیلف میڈیکیشن، اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن کا بڑا رجحان ہے، پھر ہمارے یہاں عطائیوں کا اور نیم حکیمز کا بڑا رجحان ہے بھائی، وہ تو اب محلے میں کوئی ڈسپینسری ہے، کوئی کلینک ہے، وہاں چلے جانا ہے ہم نے۔ آپ نے سیلف میڈیکیشن کی بات کی، وہ ایک نیلی والی گولی ہوتی ہے، وہ اٹھا کے خود ہی کھا لینی ہے۔ اب ہاسپٹلز کتنا انفلکس برداشت کریں گے، پیشنٹس کا اتنا انفلکس ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہم احتیاط کرتے نہیں ہیں، اور اس کے بعد جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں پھر ہم ویٹ کرتے ہیں کہ ہم بیمار ہوں اور ہم ہاسپٹل جائیں۔ ہمارے یہاں ڈائبٹکس کتنے پیشنٹ ہیں، تو یہ ایک ایسی کچھ بیماریاں ہمارے ملک میں ہیں جو کہ جس کو کہتے ہیں نا پریونٹیبل ہے، لیکن اگر ہم بر وقت اس کے اوپر علاج کی توجہ دیں تو وہ ہو سکتی ہیں بہتر۔ ذرا بات کر لیتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے، کیسے ہم اپنے ہیلتھ انفراسٹرکچر کو بہتر بنا سکتے ہیں، کہاں پہ ہم لیک کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال صاحب۔ تھینک یو سو مچ مصطفیٰ کمال صاحب آج کے دن اس حوالے سے بات کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا، آپ نے ظاہر بینگ وزیر صحت کیا آئیڈینٹیفائی کیا ہے پاکستان میں کیا سب سے بڑے ہیلتھ چیلنجز ہیں پبلک کو؟ دیکھیے، پہلے تو یہ کانسیپٹ کہ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر میں اور سک کیئر میں کیا فرق ہے۔ پاکستان جو ہے وہ سک کیئر کرتا رہا ہے، ہماری تمام ایڈمنسٹریشن جو ہمارا جو ایک کانسیپٹ رہا ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ رہا ہے، وہ یہ رہا ہے کہ بھئی ہسپتال بنا لو سرکاری طور پر، اور یہ پرائیویٹلی بھی ہاسپٹل بناؤ، اس کے بعد مریضوں کا انتظار کرو اور اس کے بعد یہی ہمارا کام ہے۔ نہیں، ہیلتھ کیئر کہتے ہیں انسان کو مریض بننے سے بچانے کا نام ہیلتھ کیئر ہے۔ جو ہم اسپتالوں میں ہاسپٹل بنا کر ڈاکٹر لگا کر اور مشینیں لگا کر جو کام کرتے ہیں وہ تو سک کیئر ہے۔ تو ہیلتھ کیئر تو انسان کو مریض بننے سے بچانے کا نام۔ اب جب آپ اس ہیلتھ کیئر میں آتے ہیں جہاں پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہیلتھ کیئر انسان کو مریض بننے سے بچانے کا نام ہے، اس میں سب سے پہلی بات آتی ہے کہ آپ کی آبادی کا ریشو کیا ہے، ہمارے ہاں جو ہے وہ برتھ ریٹ کیا ہے، بچوں کی پیدائش کا تناسب کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم جب بچے پیدا ہو جا رہے ہیں تو ہم اس کو کتنی طرح کے بیماریوں سے بچنے کے ٹیکے لگا رہے ہیں، پھر اس کے بعد جب وہ بچہ جس ماحول میں پل بڑھ رہا ہے اس کا انوائرمنٹ کیا ہے، ہیلتھ ایکو سسٹم کیا ہے پورا، وہ پینے کا صاف پانی پی رہا ہے نہیں پی رہا، وہاں پہ صفائی کا نظام ہے یا نہیں ہے، وہاں کا سیوریج باہر جا رہا ہے نہیں جا رہا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ یہ سب چیزیں ملا کر کسی انسان کی ہیلتھ کے اوپر جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہیں۔ اب اگر آپ صرف ہمارے ہاں جو ہے وہ پاپولیشن گروتھ ہے، اگر صرف اس کی بات کرنا شروع کریں کہ جہاں سے سلسلہ سارا شروع ہوتا ہے، تو 6.19 ملین بیبیز ہم پیدا کر رہے ہیں ہر سال، تقریباً 62 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں، جو کہ ایک نیوزی لینڈ جو کہ 5.8 ملین ہے پوری پاپولیشن، ہم ہر سال ایک نیوزی لینڈ سے بڑا ملک اپنے ملک میں ایڈ کر رہے ہیں ایز اے پاپولیشن۔ 2.5% گروتھ ہے، 3.6% فرٹیلٹی ریٹ ہے ہماری۔ دنیا کے سراؤنڈنگ جو ہمارے ممالک ہیں، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، ایران ہے، اینڈ سراؤنڈنگ جو ہمارے ممالک ہیں ٹرکی وغیرہ، ایڈنگ ٹو دیٹ مورٹیلٹی ریٹ بھی بہت زیادہ ہے، چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ بھی بہت۔ میں آ رہا ہوں اس کے اوپر آ رہا ہوں، اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں ایکسپلین کر لوں، پھر اس کے بعد آپ بات کر لیجئے گا۔ تو اس کے اندر یہ سارے سراؤنڈنگ ایریا جو کنٹریز ہیں، ان کنٹریز میں انہوں نے 2.0% فرٹیلٹی ریٹ اپنی جو ہے وہ کی ہے، اور جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ کی گروتھ نہیں۔ ہمارے ہاں اگر آج اس تناسب سے ہمارا جی ڈی پی اگر 10 بھی ہو جائے، 10 آج تو 2.5 3.25 ہے نا، اگر ہمارا جی ڈی پی 10 بھی ہو جائے تو بھی ہم جو ہے وہ اس آبادی کے تناسب کو ہم جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتے، اکانومیکلی بھی اور ایڈمنسٹریٹولی، جس کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسپتالوں میں رش ہے، پرائیویٹ ہو یا سرکاری اسپتال ہو، وہاں پر لوگوں کا ازدحام ہے، اور ہمارے ہاں اس کے بعد پھر جو ہم
اگر ہم یہ تناسب باقی رہا تو ہمیں تقریباً جو ہے وہ 68,000 نئے اسکولز چاہیے, ہمیں تقریباً جو ہے وہ 7 لاکھ کے قریب نئے ٹیچرز چاہیے, ہمیں تقریباً جو ہے وہ کچھ 6 کروڑ جو ہے وہ امپلائمنٹ جنریٹ کرنی پڑے گی اگلے جو ہے وہ 5 سالوں میں, جو کہ پاسبل نہیں ہے. اور اگر آپ اس کی ڈیٹیل جاننا چاہو کہ ہمیں سرکاری طور پر جو کہ ہمارے NFC کی ڈسٹریبیوشن ہے نا, وہ ہے ہم 82% جو ہے پاپولیشن پہ دیتے ہیں. ہماری UNFC کی جو پاکستان میں صوبوں کو پیسے بانٹتے ہیں, یہ سب سے بڑا فلو ہے کہ آپ آبادی کا جو فارمولا ہے وہ سب سے بڑا ہے پیسے بانٹنے میں. تو کون سا صوبہ ہے جو اپنی آبادی کم کر کے اپنے پیسے کم کرے گا؟ تو ہمیں اس فنڈامنٹلز کو ٹھیک کرنا ہے. ہماری تجویز یہ رہی پچھلے سال بھی گورنمنٹ کو کہ NFC ایوارڈ جو ہے وہ 50% جو ہے پاپولیشن بیس ہونی چاہیے, اور وہ جو 32% بچ جائے اس کو ریورس پاپولیشن پہ آپ انسینٹیو دیں. تو جب تک آپ یہ نہیں کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں اس چیلنج سے نہیں نپٹا جا سکتا. یہ آپ کا انیشیل رسپانس آ گیا. سر آپ مصطفیٰ کمال صاحب, آپ نے گزشتہ سال 1 پیشنٹ 1 ID کی بات کی تھی, یہ اب تک کتنا قابل عمل ہوا ہے اور اس سے عوام کو کس حد تک فائدہ پہنچ رہا ہے؟ دیکھیے, ہم نے ایک پروجیکٹ کنسیو کیا UMR, یونیورسل میڈیکل ریکارڈ. پاکستان میں کوئی یونیورسل میڈیکل ریکارڈ نہیں ہے. ہر ہاسپٹل کا اپنا الگ MR نمبر ہے, میڈیکل ریکارڈ نمبر ہے. آپ ایک ہاسپٹل میں جائیں, وہاں پر آپ جو ہے اپنا MR نمبر بتائیں, آپ کی پوری ہسٹری آ جاتی ہے. آپ کبھی آپ کو اسی شہر میں کسی دوسرے ہاسپٹل میں جانا ہو, وہاں پر آپ کا کوئی ریکارڈ ڈیٹا ریٹریو نہیں ہو سکتا. تو پاکستان کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا کر کوئی بیمار پڑ جائے تو وہاں پر ڈاکٹرز کو کچھ نہیں پتا ہوگا کہ آپ کون ہیں, کیا بیک گراؤنڈ ہے. تو ہم نے ایک یونیورسل میڈیکل ریکارڈ UMR کنسیو کیا, جس کو ہم نے کنسیو کر کے اس سال ہم نے اس کو پروجیکٹ کو اپروو کرایا. آپ کو پتا ہے سرکاری کام ایسے نہیں ہوتا کہ آپ صرف میں وزیر ہوں تو اگر میں سوچ لوں تو اگلے دن سے کام شروع کر دوں. نہیں, اگر میں کنسیو کر رہا ہوں پھر اس کو میں نے اس کی PC1 بنانا ہے, پھر اس PC1 کو جا کر میں نے پلاننگ کمیشن سے اپروو کرانا ہے, پھر وہ جا کر ایکنک میں اپروو ہوگی. تو یہ سب کچھ اپروولز کے بعد آج ہمارے پاس ایک اپرووڈ پروجیکٹ UMR کا موجود ہے. ہم اسے ٹینڈر کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, اور آئندہ ود ان 1 year ٹائم آپ کو پاکستان میں یونیورسل میڈیکل ریکارڈ ہوگا, جس کی خاصیت یہ ہوگی کہ جو پاکستان کا ہمارے پاکستانیوں کا ID کارڈ نمبر ہے, ہمارا شناختی کارڈ نمبر ہے, یہی ہمارا میڈیکل ریکارڈ نمبر ہو جائے گا پورے پاکستان میں. کہ آپ کا شناختی کارڈ نمبر پورے پاکستان کا میڈیکل ریکارڈ نمبر ہو جائے گا. ہماری اس حوالے سے نادرا کے چیئرمین صاحب سے میٹنگ ہو کر ہماری بات ساری کمپلیٹ ہو چکی ہے. ہمارے اینڈ پہ کچھ کام ہونا تھا, وہ کام ہو گیا ہے. اب ہم ایگریمنٹ سائن کرنے جا رہے ہیں نادرا سے انشاءاللہ تعالی. آئندہ آنے والے دنوں میں, سالوں میں پاکستان میں جو ہمارا ID کارڈ نمبر ہوگا وہی ہمارا MR نمبر ہوگا, UMR نمبر ہوگا. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, کچھ ذرا چیلنجز پہ جب ہم بات کریں تو کچھ بیماریاں جو ہیں پاکستان میں, ڈائبٹکس جو ہے اس کے پیشنٹ بہت زیادہ ہیں اور ہر سال ہم اس میں اضافہ ہوتے دیکھ رہے ہیں. ظاہر پبلک اویئرنیس کے لیے بھی پروگرام ہونے چاہیے. آپ کے خیال میں وہ کون سی بیماریاں ہیں جس کے حوالے سے جو پریونٹیبل ہیں, کہ بر وقت اگر پبلک جو ہے اپنے لائف سٹائل چینج کرے یا بر وقت علاج ہو جائے تو وہ کافی حد تک اس پر ہم قابو پا سکتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے اب تھوڑی سی بات رہ گئی, میں کمپلیٹ کر لوں. یہ برتھ کے حوالے سے دیکھیے, اس میں ایک بڑا دینی مسئلہ بھی آتا ہے نا برتھ کے حوالے سے, کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اور ایک اس کے اوپر ایک مکتبہ فکر ہے جو یہ بات کرتا ہے. بالکل صحیح بات کرتا ہے, کیونکہ انسان کی جب ہم انسان کی زندگی کو رزق سے نہیں جوڑ رہے, رزق کو مہیا کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر رکھا ہے کہ ہر نفس کو, ہر انسان کو, ہر جاندار کو رزق اس کا مقرر ہے. ہم اسے جوڑ رہے ہیں انسانی جانوں کو بچانے سے اور اس کے ضیاع ہونے سے. اللہ یہ بھی دین یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایک انسان کو بچانا ساری انسانیت کو بچانا ہے. اب اس برتھ ریٹ میں جو ہمارے ڈیلیوریز ہو رہی ہیں, پریگننٹ خواتین جو ڈیلیور کرتی ہیں, اس میں 11,000 ماؤں کی ڈیتھ ہوتی ہے ہر سال. 11,000 مائیں مر رہی ہیں جو کہ پریگننسی بیماری نہیں ہے. جسٹ امیجن, تو وہ ماں جس کے اندر طاقت نہیں ہے بچے پیدا کرنے کی, اگر وہ بچے پیدا کریں گی تو ہماری دنیا میں یہ ریشو 0.1% بھی نہیں ہے. ہر 10,000 پہ ہم 400 ماؤں کو مار رہے ہیں اس ملک میں, ہر 10,000 پہ. امیجن کریں, ہمارے یہاں کوئی بم دھماکہ ہو جاتا ہے, کوئی دہشت گردی ہو جاتی ہے, 25, 30, 50 لوگ شہید ہو جاتے ہیں, پورا ملک سوگ مناتا ہے. لیکن 11,000 ماؤں کو ہم خاموشی سے دفنا رہے ہیں, کوئی کسی کو کہیں آواز نہیں ہے, کوئی شور نہیں ہے, کیونکہ ایک ایک کر کے
پورے سال بھر میں 11,000 ماؤں کو ہم مار رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس میں سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس انسانی جانوں کو, ان ماؤں کو اس میں سے ایک بھی ماں نہیں مرنی چاہیے اور نہیں مرنی چاہیے, کیونکہ دنیا میں یہ پریگننسی بیماری نہیں ہے نمبر 1. پھر آپ جو بات کر رہی ہیں دوسری بات آپ نے کی, دیکھیں ہم اس وقت ہیپیٹائٹس سی میں دنیا کے 1,10,00,000 لوگ ہمارے پاس ہیپیٹائٹس سی کے مریض ہیں. وی آر نمبر 1 ان دا ورلڈ. ہمارے پاس ہر تیسرے آدمی میں سے 3 میں سے 1 آدمی جو ہے وہ شوگر کا پیشنٹ ہے, ڈائبٹک ہے. وی آر نمبر 1 ان دا ورلڈ. ہمارے ہاں جو ہارٹ ڈیزیز ہے, ہر منٹ میں ہمارے ہاں لوگ انسانوں کی ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو رہی ہے. وی آر امنگ نمبر 1 کنٹریز ان دا ورلڈ. پھر ہمارے یہاں سروائکل کینسر میں تقریباً جو ہے وہ 10,000 سے زائد جو ہے وہ بچیوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے, جو کہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ پریونٹیبل ہے. ویکسین لگا کر, اپنے لائف اسٹائل کو چینج کر اور سوسائٹی اور حکومت آپس میں ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کریں گے اور اپنی جانوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم انسانی جانوں کو بچا پائیں گے اور صحت کی سہولیات دے پائیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ تھے, صحت بات کر رہے تھے.